تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ شرک اس کائنات کا وہ سب سے عظیم گناہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ سورہ نساء آیت 48۔ دوستو، ہمیں اس آیت سے شرک کی سنگینی اور اس سے رب ذوالجلال کی ناپسندیدگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت وہ پہلی امت تھی کہ جس نے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے شرک جیسی گناہ کا ارتکاب کیا۔ دوستو، اس قوم میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر نامی انتہائی نیک اور پاکیزہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ اپنے وقتوں کے بے حد عبادت گزار اور متقی لوگ تھے۔ خلق خدا ان سے بہت ہی عقیدت و احترام رکھتی اور ان کے لیے نیک جذبات رکھتی تھی۔ پھر جب یہ لوگ اپنی عمریں گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو شیطان نے اس قوم کو ترغیب دی کہ آؤ میں تمہیں تمہارے نیک بندوں کی تصاویر یا مورتیاں بنا کر دوں تاکہ تم اپنے اچھے لوگوں کو یاد کر سکو، ان سے عقیدت کا اظہار کر سکو اور خود کو ان کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کر سکو۔ دوستو، یہ باتیں اس قوم کو بہت ہی بھلی معلوم ہوئیں کیونکہ ان میں برائی کا کوئی بھی شائبہ نہ تھا۔ شیطان کی ترغیب پر اس قوم نے اپنی عبادت گزار اور زہد و تقوی کے مالک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ تاہم دوستو، چند نسلوں بعد یہ محبت اور عقیدت ان بتوں کی عبادت میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ یہ نیک اور پاکیزہ لوگ اس قوم کے دیوتاؤں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ قوم نوح میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر نامی بتوں کی عبادت اس بڑے پیمانے پر کی جانے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے نام اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ دوستو، بعض ماہرین کے مطابق ان میں سے بعض بتوں کی عبادت دنیا کی مختلف خطوں میں آج بھی کی جاتی ہے۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی کسی انسان یا قوم کو براہ راست شرک کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ انہیں ایک انتہائی باریک اور نامحسوس ہونے والے جال میں پھنساتا ہے۔ یہ ان کی عقیدت و احترام اور روحانی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے انہیں کسی شخصیت کی تقدیسیت میں اس قدر غلو کروا دیتا ہے کہ وہ شرک کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، کچھ ایسے ہی مناظر ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں موجود مختلف مزارات اور درباروں پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کہیں لوگ قبروں کے طواف میں مشغول نظر آتے ہیں تو کہیں سر بسجود ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مورتی کو دودھ سے غسل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ ان دونوں ویڈیوز میں کوئی فرق واضح کر سکتے ہیں کہ جہاں ہندوؤں کے بھگوان شیو کے نشان لنگا کو دودھ سے غسل دیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی ایک انتہائی عبادت گزار اور مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ انتہائی خطرناک حد تک مشابہت ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہماری قوم میں شرک کس قدر سرایت کر چکا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ تصویر تو شاید آپ سبھی نے اپنے علاقوں میں مختلف جنرل اسٹورز یا دکانوں پر لگی دیکھی ہوگی۔ بعض لوگ اسے برکت کے لیے اپنے گھروں میں بھی آویزاں کرتے ہیں۔ وہ ان پر نہ صرف پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں بلکہ ان کے آگے اگربتیاں بھی جلا کر رکھتے ہیں۔ تاہم دوستو، اب بات تصاویر لگانے کی حد سے آگے بڑھ کر بڑے پیر صاحب کی مورتیاں بنانے اور ان کو غسل دینے تک جا پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال اس قوم کی حالت زار پر رحم فرمائی۔ دوستو، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عالم اسلام کے ایک مشہور اور قابل ذکر بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پیروکاروں اور چاہنے والوں کو ہمیشہ ایک خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کی تبلیغ کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف کردہ کتب میں بھی ہمیں جا بجا توحید کی تلقین اور صرف ایک خدا سے اپنی مرادیں طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کسی بھی کتاب یا کسی بھی فرمودات میں ہمیں یہ درج نہیں ملتا کہ جہاں آپ نے اپنی تصاویر گھروں میں لگانے یا اپنی مورتیوں کو غسل دینے کے حوالے سے کوئی بات کہی ہو۔ یہ در حقیقت شیطان کا وہی فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا تھا، جبکہ وہ آج ہماری امت کو بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے جیسی
دیگر عظیم المرتبت بزرگوں سے عقیدت کو غلط رنگ دے کر انہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر شرک میں مبتلا کر رہا ہے۔ دوستو، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ اپنی معتبر ہستیوں یا بزرگوں سے عقیدت و احترام کا رشتہ نہ رکھیں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ان بزرگ ہستیوں کی عقیدت و احترام میں اس قدر غلو نہ کر جائے کہ وہ شرک کی باریک سی لکیر کو پار کر کے خدا کے نزدیک اس عظیم گناہ کا مرتکب ٹھہرے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی کوئی بخشش نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی شخص عقیدت و محبت کی سرحدوں کو عبور کر کے کسی معتبر شخصیت کے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے تو برائے کرم یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔